کس نمبر 5 لیٹ سٹارٹ۔ اس لمحے کی اسے کتنی چاہت تھی۔ وہ رات دن رب سے دعا کیا کرتی تھی کسی طرح اس کے بابا اس سے راضی ہو جائیں۔ کاش وہ کبھی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، کبھی چاہت سے اسے اپنے پاس بٹھائیں، اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کریں۔ آج انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ تو رکھ دیا تھا پر کہنے کو آج بھی ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ کتنی ہی دیر دونوں جانب برسات جاری رہی۔ ان آنسوں نے سارے گلے شکوے دھو ڈالے۔ تھوڑی دیر بعد بابا کے لبوں پر جنبش پیدا ہوتی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے پر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آخر تھک ہار کر انہوں نے مریم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اپنے کیے پر نادم تھے، وہ سمجھ چکے تھے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کی زیادتیوں کی سزا ہے جو انہوں نے اپنی معصوم بچی پر کی۔ مریم نے تڑپ کر باپ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بے اختیار انہیں چومنے لگی۔ آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے اور بابا کے ہاتھوں کو مسلسل نم کیے جا رہے تھے۔ بابا کی برداشت جواب دے گئی تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ مریم حیرت سے ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ دل کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ آج رات وہ بہت عرصے کے بعد سکون سے سو پائی تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہی اس نے بابا کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ آج بابا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ وہ جلد از جلد علاج شروع کروانا چاہتی تھی۔ ہلکی سی دستک دے کر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ بابا کھڑکی میں کھڑے جانے باہر کیا تلاش کر رہے تھے۔ جانماز ابھی بھی بچھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھا کر تہہ کیا اور ایک طرف ڈال دیا اور بابا کے مقابل جا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا ہنوز باہر ہی دیکھے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں لال ڈورے اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ وہ رات بھر سوئے نہیں اور ساتھ ہی رونے کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اس کا دل تڑپا۔ ہمت کر کے اس نے اس خاموشی کو توڑا۔ بابا آپ ناشتے کے بعد تیار ہو جائیے گا، آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ کیوں؟ بابا نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اس نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا جا کر بیڈ پر بیٹھ گئے اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے پاس بیٹھ گئی۔ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں؟ بابا نے سوال داغا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بابا کو دیکھتی رہی۔ بابا کا یہ عجیب روپ، یہ عجیب سوال اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بابا سیدھے ہو بیٹھے۔ میرا علاج کروانے کی ٹھان لی تم نے، کیا یہ بھی سوچا کہ علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آنکھوں میں مچلتے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا کے آنسو صاف کیے۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بابا، پیسے کی فکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہم دکانیں بیچ دیں گے، ایسا سوچنا بھی نہ۔ بابا پھنکارے۔ وہ ڈر کر ذرا پیچھے ہوئی۔ عامر اور ریوا کی پڑھائی اور باہر بھیجنے پر بہت سارا پیسہ خرچ کر چکا ہوں میں۔ اب صرف یہ چھوٹا سا گھر اور 2 دکانیں بچی ہیں۔ یہ تمہارا اور تمہاری ماں کا حصہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تم دونوں در بدر ہوتی رہو۔ بابا پلیز۔ اس نے بابا کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ مجھے جائیداد کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ میں اپنا حق آپ کو معاف کرتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ کا علاج ہو۔ میرا اور اماں کا اثاثہ آپ ہے۔ بابا اپنی ضد پر قائم تھے، کسی طور نہیں مان رہے تھے پر وہ بھی عہد کر چکی تھی کہ منا کر ہی چھوڑے گی اور آخر میں جیت اسی کی ہوئی۔ علاج شروع ہو چکا تھا، ایک دکان بک چکی تھی۔ بابا جن کو اپنی بیٹی پر ذرا بھی بھروسہ نہ تھا، جو سوچا کرتے کہ زمانے کے ساتھ کیسے چلے گی، اپنی حفاظت کیسے کرے گی، جب دیکھتے کہ وہ ڈاکٹر سے آپس میں بے باک جملوں کا تبادلہ کر رہے تھے، ان کی نظر بھی مریم کے سامنے جھک جایا کرتی ہے، تب ان کی آنکھیں شرمندگی سے بھیگ جاتیں۔ سب اس کا بہت احترام کرتے، جس بات کی اسے سمجھ نہیں آتی اسے نہایت آسان لفظوں میں سمجھا دیتے۔ سچ ہے، جو اپنے رب کے راستے پر چل نکلے، رب اس کے لیے راستے ویسے ہی آسان کر دیا کرتا ہے۔ جانے اس میں کیا تھا کہ وہ عبایا پہنے ڈھکی چھپی لڑکی سب کو نظریں جھکا دینے پر مجبور کر دیتی تھی، حالانکہ شہر میں جا بجا بے حیائی کے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ علاج ابھی جاری تھا کہ پیسہ ختم ہو گیا۔ بابا نے بہت اصرار کیا کہ علاج روک دیا جائے پر وہ علاج کروانے پر مصر رہی، سو دوسری دکان بھی بیچنا پڑی۔ بابا کی حالت بہتر ہو رہی تھی اور وہ خوش تھی بہت۔